ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت ہیں۔ دیکھیں، موسم میں اس قدر اچانک تبدیلی آ جاتی ہے، اچانک بارش آ جاتی ہے اور بارش کے ساتھ اتنے بڑے اولے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک طوفان آ جاتا ہے، ایک ایسا طوفان جو سب اڑا کے لے جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ جو اچانک پتہ چلتا ہے کہ ایک بارش ہوئی ہے، 2 بارش ہوئی ہے، اب اگلا پورا مہینہ خالی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا قدرت ہم سے ناراض ہو گئی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، قدرت ہم سے ناراض ہے۔ اللہ ناراض نہیں ہے، قدرت ناراض ہے، اس میں دونوں میں فرق ہے، آگے جا کے بتاتا ہوں۔ تو قدرت ناراض کیوں ہوئی ہے؟ یہ جو نیچر ہے، قدرت کو انگریزی میں نیچر کہتے ہیں، یہ جو نیچر ہے یہ کچھ قوانین میں، کچھ اللہ کے طے کردہ قوانین میں جو ظاہر ہے کہ ابدی ہیں، اس کے تحت یہ چل رہی ہے، اور اس میں کچھ بیلنس ہے، امبیلنس ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے امبیلنس کر دیا، یعنی کہ ہماری فیکٹریز، ہماری یہ جتنا ہمارا کول، یہ جلا کے ہم نے قدرت کے بیلنس کو اپ سیٹ کر دیا، جنہیں ہم گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں، یا کاربن ڈائی آکسائڈ ان میں سے ایک ہے۔ اتنی ہم نے فضا میں بھیجی کہ پورا بیلنس خراب ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ بیلنس خراب کریں گے تو آپ کا بیلنس تو خراب ہوگا۔ جو اس زمین پہ سب سے زیادہ بھگتنا پڑے گا ان میں ہیں سب سے زیادہ جن کو نقصان ہوگا وہ ہیں انسان، اس کے بعد حیوانات، اور پھر یہ درخت، اور یہ سارا کرۂ ارض۔ اب آپ اچانک دیکھتے ہیں کہ بارش آ جاتی ہے، طوفان باد و بارہ آ جاتا ہے، اور اچانک کئی مہینوں تک ایک ڈراؤٹ کی صورتحال ہوتی ہے، ہیٹ ویو۔ اب یہ ہیٹ ویو جو ہے یہ اس نے تو ہمارے کرۂ ارض پر گھر کر لیا ہے۔ اب آپ اور ہم سمجھتے تھے کہ جو ویسٹ ہے یہ ہمیشہ ہی ٹھنڈا رہتا ہے، وہاں پہ برفیں پڑتی ہیں، وہاں پہ سردی ہوتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں سے وہاں ہیٹ ویو آ رہی ہے، اور یہ جو ہمارے علاقے ہیں، یہ جو پاکستان ہے، یہ جو ہندوستان ہے، یہ جو پورا یہ جو ایشیا ہے، یہ تو پہلے ہی گرم تھا۔ تو اس ایشیا میں ہم پاکستان کی بات اگر کر لیں تو پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ درجہ حرارت ملتان میں بڑھتا جا رہا ہے، سندھ کے بعد۔ اور ملتان بڑے شہروں میں ایک ایسا شہر ہے جس کے بارے میں ایک رپورٹ آ چکی ہے کہ شاید یہ رہنے کے قابل شہر نہ رہے اگلے کوئی 10-15 سال میں۔ اب یہ 10-15 سال کی ایک پیشن گوئی ہے، ساری پیشن گوئیاں الٹ ہو رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ پیشن گوئی جو ہے یہ 10-15 سال کی ہے یا اس سے کم کی ہے۔ ابھی کل آج یہ جو بارش ہوئی ہے اسلام آباد میں، کشمیر میں، اور ادھر خیبر پختونخوا میں، اب بھی محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی آئی ہے، ساتھ ہی بارش آ گئی ہے۔ اس کا مطلب انہیں ایڈوانس میں کوئی پتہ نہیں تھا، انہوں نے جب سر پہ آئی ہے تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ہو گیا۔ کوئی کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا، نہ محکمہ موسمیات کو کچھ پتہ چل رہا ہے، نہ ارسا کو کچھ پتہ چل رہا ہے کہ دریاؤں میں پانی کتنا آنا ہے، کیونکہ یہ کہاں سے اندازہ لگاتے ہیں؟ یہ اندازے لگاتے ہیں سیٹلائٹ رپورٹ سے۔ دور پوری دنیا جس پہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ موسمیاتی سسٹم کہاں سے کس طرف کتنا جا رہا ہے، کتنی بارشیں ہونی ہیں، کتنی برف باری ہونی ہے۔ اس دفعہ پاکستان میں برف باری کتنی ہوئی ہے؟ انتہائی کم، یعنی کہ جو برف باری ہے وہ 31% کم ہوئی ہے۔ پچھلے سال 49% ہوئی تھی، اس سال 26% ہوئی ہے۔ تو جب برف نہیں پڑے گی پہاڑوں پہ، اور پہاڑوں سے برف پگھلتی ہے گرمیوں میں تو دریاؤں میں پانی آتا ہے، تو پانی کہاں سے آئے گا؟ تو ہمارے دریا سوکھے پڑے ہیں۔ جب دریا سوکھ جاتے ہیں تو خلیان سوکھ جاتے ہیں، آپ کے کھیت خلیان سوکھ جاتے ہیں۔ جب کھیت خلیان سوکھ جاتے ہیں تو پھر روزی روٹی نہیں ملتی، فصلیں نہیں اگتی، اور انسان پھر بھوکے مرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ اس وقت ہے۔ اس وقت پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہونے والا ہے، اور اگلے جو 3 مہینے ان میں ہیٹ ویو بہت سخت ہے۔ اور اس ہیٹ ویو کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو بارشیں بہت کم ہوں گی، اس میں اگر ہوں گی تو اچانک ہوں گی کسی ایک علاقے میں، اور پھر یہ کہ جو ہیٹ ویو ہے وہ اوورآل رہے گی، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے، انسانوں کو بیماریاں ہوتی ہیں، انسان متاثر ہوتے ہیں، جانور متاثر ہوتے ہیں، اور بارش نہیں ہوتی ہے اس قدر جس طرح سے ہونی چاہیے۔ جو سیزنز تھے وہ تو ہم بھول ہی گئے، کون سا مانسون
اور کون سا جناب وہ ساون کے پڑے جھولے، اور کہاں کی سردی اور کہاں کی اب وہ گرمی کے اتنے مہینے ہوں گے، اور بہار آئے گی اور جاڑا آئے گا اور جناب اس میں خزاں آئے گی. کوئی موسم نہیں رہا اب تو ایک ہی موسم ہمیں ملتا ہے، وہ گرمی کا موسم ہے. تھوڑے سا ایک ڈیڑھ مہینہ جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ سردی آئی ہوئی ہے. تو یہ بالکل اتھل پتھل ہو گیا ہے. اور یہ اتھل پتھل جو ہے اس میں بہت زیادہ جو گلیشیئر پگھلنے شروع ہو گئے ہیں. اب دیکھیں گلیشیئر جو ہیں، جس طرح یہ پہاڑ اس دنیا کا بیلنس ہے، پہاڑوں نے اس زمین کا بیلنس بنایا ہوا ہے. یہ گلیشیئر جو ہیں یہ اس دنیا کا جو ایکو سسٹم ہے، ماحولیات کا سسٹم ہے، اس کا بیلنس ہے. اگر یہ گلیشیئر پگھلیں گے تو زیر زمین بھی حرکتیں واقع ہوں گی، کیونکہ یہ اوپر اور کچھ نیچے یہ بیلنس ہے. اور وہ زیر زمین سیسمک چینجز جو ہوتی ہیں جس کو ہم زلزلہ کہتے ہیں، پھر وہ زلزلے والی پلیٹیں جو ہیں وہ بھی ہلیں گی. اور پھر یہ جو گلیشیئرز ہیں یہ پگھلیں گے تو آپ کا پورا جو انوائرمنٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا. یکدم سیلاب آیا کریں گے. ہمارا پاکستان تو اس سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا. ہمارے پاس آبادی بے تحاشا، غربت بے تحاشا، اور ہماری گورننس ہے ہی نہیں. پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بڑا ڈیم نہیں ہے سوائے ایک تربیلا کے اور ایک منگلا رہ گیا، اس میں وہ بھی پرانے بنے ہوئے ہیں. بڑا جو ڈیم تھا جو بنانا تھا وہ سیاست کی نظر ہو گیا. جس طرح آج کل ایک اور سیاست چل رہی ہے وہ بھی سیاست کی نظر ہو گیا. تو یہ حالات جو ہیں یہ بہت دگرگوں ہیں. اور اس وقت جو اگلی فصلیں ہیں خاص طور پہ چاول کی، اور سندھ میں جو فصلیں ہیں اور پنجاب میں جو چاول کی فصل ہے اور سندھ میں بھی چاول کی فصل ہے یہ متاثر ہو سکتی ہے. اور گندم کی فصل تو جو جیسے تیسے بن گئی، اب وہ کٹنے والی ہے، لیکن یہ جو فصلیں ہیں جو آنے والی ہیں وہ متاثر ہوں گی. اور پاکستان میں ایک اور بھی پرابلم ہے یہ مونسون کے اس کے موسم کے حوالے سے، کہ اس میں دو سسٹم آتے ہیں. ایک آتا مانسون، یہ آتا ہے سمندر کے رستے اور ادھر سے انڈیا کی طرف سے. یہ ایک ساحلی سسٹم ہوتا ہے جو سمندر سے بنتا ہے، بادلوں کا سسٹم بنتا ہے بارشوں کا، اور وہ انٹر ہوتا ہے. اور وہ اس کے مختلف روٹس ہیں، وہ ڈائریکٹ پاکستان میں بھی ان ہوتا ہے اور وایا انڈیا بھی آتا ہے ہمیں. اور دوسرا اب جو سسٹم جو ہے وہ اس سے جب کلیش کرتا ہے وہ ہے ویسٹرن سسٹم. یہ جب ویسٹرن سسٹم آتا ہے اور تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کب آ گیا. یعنی کہ یہ ہمارے محکمہ موسمیات کو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ جو اچانک بارشیں آئی ہیں یا اچانک یہ ٹھنڈی ہوائیں آئی ہیں یہ ویسٹرن سسٹم سے آ گئی ہیں، مغربی ہوائیں آ گئی ہیں. یہ مغربی ہوائیں اچانک انٹر ہو جاتی ہیں. تو یہ اس وقت جو ہماری جو انوائرمنٹ ہے، ہمارے جو پورا ہمارے جو ماحولیات کا نظام ہے وہ اس طرح سے ہے کہ کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی کسی کو، اور انتہائی ڈسٹربنس چل رہی ہے. اور اس کو قابو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو قابو نہیں کیا جا سکتا. اس کو قابو کرنے کا پوری دنیا کو مل کے کرنا پڑے گا. اب پوری دنیا اس پہ ملنے والی نہیں ہے آپس میں، کیونکہ ٹرمپ جیسے لوگ آئیں گے تو وہ ماحولیات دشمن ہیں ویسے ہی. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنا انفراسٹرکچر بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنے ڈیم بنا سکتے ہیں، ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اور ہم یہ ہے کہ ہیٹ ویو سے بچنے کے انتظامات کریں، اور خوراک یعنی کہ کھیتوں میں جو فصلیں ہیں ان کو اگانے کے نئے سائنٹیفک طریقوں پہ جائیں. زیادہ پانی اب اویلیبل نہیں ہے. اور یہ اس کی ایک اور بڑا نقصان بتاؤں کہ لاہور میں اور پورے پنجاب میں آپ کو پتہ بڑے شہروں میں اس وقت جو پانی کے بل آپ کو آ رہے ہیں گھروں میں بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور اس پہ مزید سختیاں بھی ہو گئی ہیں کہ آپ پانی کا اضاعہ زیادہ نہیں کریں گے لیکن یہ بل بڑھ جائیں گے. تو یہ بیسیکلی سارے کے سارے یہ سارے عذاب ہم پہ ہی آئیں گے، ہم انسانوں پہ آئیں گے، اور خاص طور پہ ہم غریب لوگوں پہ آئیں گے. تو اس لیے اس پہ دعا ضرور کریں، لیکن کوئی دباؤ بھی کرے وہ کرے ہماری حکومت اور ہماری جو ارباب اختیار ہیں. تو یہ صورتحال ہے، یہ حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، اور اللہ سے دعا ضرور ہے لیکن ہمارے حکمرانوں کو بھی اس سے کچھ حصہ ڈالنا ہوگا. اجازت دیجیے.